الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اور ترک کر دو ظاہری گناہ کو اور چھپے ہوئے کو، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، تو جلد ہی سزا دی جائے گی انہیں اس گناہ کی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں ہر قسم کے گناہ سے باز رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خواہ اس کا تعلق جسمانی اعضاء سے ہو یا اس کا تعلق دل سے ہو، خواہ ان کا ارتکاب مجمع عام میں کیا جائے یا لوگوں سے چھپ چھپ کر کیا جائے، کیونکہ گناہ اپنی ذات یا پھر سوسائٹی کے حقوق کو پامال کرنے کا نام ہے، اور اسلام کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اسے برداشت کرتا ہے۔ ایک پاک معاشرہ تب ہی معرض وجود میں آ سکتا ہے جب اس کے افراد کے ظاہری اعضاء پر بھی زیادتی نہ کی جائے، اس کے ظاہری اعضاء بھی کسی پر زیادتی نہ کریں، اور ان کے دل بھی برے خیالات سے پاک ہوں، ان کی جلوت اور خلوت دونوں ایک ہو، ظاہر اور باطن یکساں ہو جائے اور دونوں ظاہر اور باطن ہی پاکیزہ ہو جائیں۔ زمانہ جاہلیت کے عرب چھپ کر زنا کو حلال سمجھتے تھے۔ آج بھی استغفر اللہ، آج بھی یورپ کا جاہلی تمدن گناہ کی اس تفریق کا قانونی طور پر معترف ہے۔ اسلام جس معاشرہ کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے، وہاں گناہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جلوت و خلوت یکساں ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، دونوں پاک ہونے چاہیے۔ آج کل ایک بات کرتے کرتے کرتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر میسنجر وغیرہ میں، واٹس ایپ وغیرہ میں بچے نوجوان یا میرے جیسے بوڑھے انسان وہ گناہ کو، جو گناہ ہے برہنہ ہونا، اس کو کہتے ہیں ہم کوئی آمنے سامنے نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہاں تک کہ دل میں انسان جب کوئی بات سوچتا ہے تو اس کا ارتکاب کرتے ہی گناہ ہو جاتا ہے۔ چھپ کر بھی گناہ ہے، ظاہر بھی گناہ ہے۔ ظاہری گناہ ہو جاتے ہیں جب انسان ظاہر میں گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے اور ظاہری گناہوں سے بچائے۔ آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جمادات کی طرح بے اختیار اور بے ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس کے افعال اس کے اختیار اور ارادہ سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ جمادات تو جامد ہیں، پہاڑ ہیں، ایک جگہ پر ہیں، تو انسان کا جو ارادہ ہے، قوت ارادی ہے، انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، وہ جب گناہ کی طرف اٹھتے ہیں اس کے ارادہ سے، نیت سے ہی اٹھتے ہیں۔ اسی لیے اس کے اعمال کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی، لیکن اس کا یہ اختیار اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں کر دیتا اسے، یہ ارادہ اسی کا عطا فرمودہ ہے۔
اسی کا عطا کیا ہوا ہے. اس نے انسان کو قوت ارادی دی، ارادے کی قوت دی، فیصلہ کرنے کی قوت دی، تاکہ اس کی آزمائش کی جائے. پھر سارے رستے جو ہے اس کو ہدایت کر دیے گئے. وَلَهُ النَّجْدَيْنِ، اس کے لیے دونوں راستے جو ہے بتا دیے گئے، دکھا دیے گئے. پھر اختیار دیا گیا کہ چاہے تو اس راستے پہ چلے، گناہ کے راستے پہ چلے یا نیکی کے راستے پہ چلے، دونوں کا اجر الگ الگ آپ کو ملے گا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.